نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. لائٹ بند کروا دو. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو اور ذکر کو کائنات کے ہر نبی سے اور ہر نبی کو ملنے والی نعمت سے الگ بیان کیا، اور اس کو اللہ رب العزت نے خود کلام مجید میں قرآن مجید کا حصہ بنایا. ہمارے ہاں لوگ ایسے کہانی سنا دیتے ہیں، جبریل آیا لے کے چلا گیا ہو کے واپس آ گیا. بس اللہ سے پوچھیں کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو بیان کیا تو دو چیزوں کا تقابل کیا. دو چیزیں، مثلا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم، یہ پوری لسٹ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں تمہیں ماں باپ بیٹے بیوی بچے گھر مال ساری چیزوں کے نام لے کے اینڈ پہ مکان بھی جائیداد بھی تجارت بھی گھوڑے بھی زمینیں بھی، یہ پوری لسٹ بیان کر کے فرمایا احب الیکم، یہ جتنی لسٹ میں دی ہے ماں باپ جتنے اینڈ تک تمہاری دنیا کی ضرورت ہے، اسے ایک طرف رکھا اور حضور کو دوسری طرف رکھا. فرمایا یہ پسند ہیں یا یہ پسند ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا خدا اور مصطفیٰ سے زیادہ تمہیں یہ پسند ہے؟ تقابل کیا. مالک جو ہوا. اور پھر کمال کی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب حضور کی بہت بڑی عظمت بیان کرنے کی بات آتی ہے نا، بہت بڑی عظمت، اب قرآن پڑھ لو، جب محبوب کی عظمت کو شان کو مقام کو اور علو مرتبت کو بیان کرنے کی بات آتی ہے اور بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں محبوب اب میں بیان کرنے لگا ہوں تیری بات، تو قرآن پڑھ لیں، جہاں کہیں بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کا بہت بڑا چرچا کرنے کی بات آئے گی نا، پہلے اپنا ذکر کرے گا. پہلے اپنا ذکر کر. آپ پڑھنا سبحان الذی اسری، معراج کس کو ہوئی؟ آقا کو. اونچا بولیں، کس کو ہوئی؟ آقا کو. سبحان کس کا نام ہے؟ فرما محبوب معراج ہو تجھے، بیان جبریل کرے ہمیں گوارا ہی نہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہے. جبریل خود کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو بھی مخلوق ہے. جیسے اس نے تجھے سمجھا ہے وہ ویسے سنائے گا. میں ایسا چاہتا نہیں، کیونکہ بنانے والا تجھے میں ہوں. تو محبوب میں نہ بیان کروں، تو اللہ پاک نے اپنا نام پہلے لیا. آپ سورہ حجرات پڑھ لیں،
صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ دیہاتی آتے حضور کا دستک دروازے پہ دیتے زور سے، محمد باہر آ، محمد باہر آ، صلی اللہ علیہ وسلم، اونچا بولتے۔ اب دروازہ حضور کا کھٹکھٹایا گیا، بندے حضور کی امت میں سے ہیں، آنے والے حضور کا دروازہ کھٹکھٹا کے چلا کے کہتے ہیں۔ اب اللہ کا گھر تو کوئی نہیں ہے نا کہ ہے، اونچا بولے نہیں نا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جب ادب سکھانے کی بات آئی نا، ادب کی، کیونکہ وہ اونچا بولتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ یہ آج شروع کہاں ہوتی؟ شروع سے ہوا کیا؟ یہ ساری باتیں جب حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے کیا کیا، قربانی کا دن تھا، اس نے اپنا جانور حضور کے جانور سے پہلے ذبح کر لیا۔ قربانی کا دن تھا، جانور پہلے ذبح کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اپنا نام پہلے لیا، فرمایا حبیب ان لوگوں نے مجھ سے پہلے قربانی کی ہے۔ کس سے پہلے؟ مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قربانی کرتا جی تو فرما کیوں رہا؟ نام اپنا پہلے لیا، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، خدا سے پہل نہ کرو۔ بندہ حیران ہو جاتا، باری تعالیٰ تجھ سے پہل پاسبل ہی نہیں ہے، تو پہل کیسے ہو گئی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اس محمد سے پہل جو کرے گا وہ سمجھ لے خدا سے پہل کر رہا۔ اب نام دونوں ذاتوں کے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ ہم اگر کہیں کہ حضور کا ادب خدا سے بڑھا نہ دو تو لوگ کہتے شرک ہو گیا۔ جہاں رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے پہل نہیں تم کر رہے، خدا سے پہل کر رہے ہو۔ اور لا تقدموا بین یدی، مت پہل کرو، کس سے؟ اللہ سے۔ نام چھوڑا نہیں ہے کہ کوئی کہے جی اللہ کا نام ہی نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ، خدا سے پہل نہ کرو۔ جب آپ نے کنکریاں ماری مکہ سے نکل رہے تھے تو نیچے سے اٹھا کے ماری، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت، محبوب وہ جو تو نے ماری، تو نے تو نہیں ماری، ولکن اللہ رما، خدا نے ماری۔ مصطفیٰ کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا حبیب تو نے ماری کوئی نہیں، حالانکہ ماری کس نے تھی؟ حضور نے، مگر کہہ کہا رہا سونا تو ماری ہی کوئی نہیں۔ کوئی کہتا تو توبہ توبہ، حضرت صاحب کتنا بڑے جھوٹ تو نہ بولے، شرم کرے، میرے سامنے ماری۔ کوئی کہہ دے، عالم فاضل مفتی ملا شیخ کوئی کہہ دے، لوگ کہیں گے استغفر اللہ، میرے سامنے مکر رہے ہیں، رب کہہ رہا سونا تو ماریاں ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام بیت رضوان میں تشریف لے گئے، جب آپ نے فرمایا 1500 صحابہ تھے، فرمایا یہ ہاتھ محمد کا، یہ ہاتھ عثمان کا، عثمان یہ ہاتھ عثمان کا، یہ محمد کا، میں عثمان کے ہاتھ سے محمد کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ دونوں ہاتھ کس کے تھے؟ آقا کے، مگر حضور ایک ہاتھ اپنا کہہ رہے ہیں اور دوسرا ہاتھ عثمان کا۔ اس پر آپ نے جب 1500 صحابہ کی بیعت فرمائی تو اللہ پاک نے فوراً فرمایا ید اللہ فی ایدیہم، محبوب اگر یہ تمہارے ہاتھ پر ہاتھ دے کے بیعت کرتے ہوں تو ان کو ذرا یہ فرما دیں یہ ہاتھ مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ ید اللہ فی ایدیہم، ان سب نے جس میں ہاتھ دیا ہے وہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، خدا کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ جب عظمت رسول کو بیان، یہ پوائنٹ یاد کر لیں، جب مطالعہ کریں نا قرآن مجید کا، میری تفسیر ابن کثیر نہ نکالا کریں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری کی شرح، اس میں سے یہ نکلی، پہلی تفسیر وہ آئی، اس کے بعد یہ آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کہیں محبوب کی بہت بڑی عظمت کی بات کرتا ہے نا، پہلے اپنا نام لیتا ہے۔ اب ایک اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں، یہ پڑھیے آج ذرا، ان اللہ و ملائکتہ، ذرا پوری پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ، یہاں عمل کس کا؟ درود اللہ نے پڑھا، اس کے بعد یہ نہیں فرمایا تم پڑھو، نہیں فرمایا پہلے مجھے کر لینے دو، تاکہ تم جب کرو تو یہ مصطفیٰ کی سنت نہ بنے، یہ خدا کی سنت بنے۔ اپنے ساتھ اس کو منسلک کیا۔
یہی وجہ قرآن مجید میں آپ سورہ نمل نکال لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت تھا، ملکہ بلقیس کا تخت تو وہ لانا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتک بھی قبل ان یرتد الیک، میں لے آتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ فرمایا کتنی دیر؟ اس نے کہا جی اٹھنے سے پہلے۔ یہ جن تھا، میں وہ تخت لے آتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ تو اتنی دیر میں ایک ولی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ آپ کے اٹھنے کی بات کرتا ہے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ قرآن ہے، میں نے حدیث نہیں پڑھی۔ یہ کس میں ہے یہ بات؟ قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس ولی کو قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر ولی کامل کھڑا ہوا حضرت سلیمان کے دربار میں، اور وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی انا آتک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ یہ ذرا جملہ نوٹ کیجیے، آنکھ، قرآن مجید میں آنکھ جھپکنے کے ہی دور میں قیامت بپا ہوگی۔ آنکھ جھپکنے الا کلمح البصر، آنکھ جھپکے گی، میدان محشر بپا ہوگا، پوری کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے کئی ہزار میل دور پڑا ہوا تخت ملکہ بلقیس کا ولی چلا بھی جائے اور تخت کئی ٹن وزن اٹھا کر لے بھی آئے، تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری طاقت کہاں سے آئی؟ اس پر قرآن کہتا کہ اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ اس کا کمال ہے۔ اب ذرا سامنے رکھیں، ہے قرآن، ملکہ بلقیس کا تخت کئی ہزار میل کے فاصلے پر ان کے دربار کا ولی جائے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے، کیا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لے کے آئے، اور وہاں پر اللہ کی قدرت کا جز تھا۔ وہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آیا ہے وہ اس کی قدرت کا جز تھا۔ اب معراج میں آ جائے آنکھ جھپکنے سے پہلے تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ادھر اور ادھر کا تقابل کرنا ہے تو اس طرح کرو۔ وہاں لانے اور لے جانے والا ولی تھا، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آیا، اس کا اظہار اس نے کر دیا کہ یہ میرے اندر جو کمال آیا ہے یہ قدرت کا جز تھا، تو اس نے اپنی شان قدرت کا اظہار کرایا۔ ماں باپ اللہ کی قدرت کا جز ہوتے ہیں، کل نہیں ہے۔ شیخ اپنے مرید کے لیے اللہ کی رحمت کا جز ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی لوگوں کو دوسروں سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، یہ قدرت کا جز ہے، کل نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ نے ایک جو دنیا میں تقسیم کیا ہے، صرف ایک۔ کتنے؟ ایک۔ اسی سے ماں باپ بیوی بچے دوست احباب کی آپس میں محبت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی کسی کو نہ پوچھے۔ فرمایا میدان محشر میں اللہ یہ جز بھی نکال لے گا۔ یہ ایک جز دیا ہوا، ماں کتنا تڑپتی، جون جولائی کی گرمی میں بچہ نکلے، ماں کو چین آتا؟ اونچا بولیے، آپ کو ہی چین نہیں آتا جن کے بچے ہیں۔ بچہ نکل گیا اور گرمیوں میں کوئی بیماری لگ جائے، ماں باپ کا جینا حرام ہو جاتا۔ وہ قدرت کا جز ہوتا۔ تو جتنی بھی محبت کی مثال ہے یہ قدرت کا جز، تو وہ حضرت سلیمان کے دربار کا درباری ایک ولی جس کو اللہ پاک نے خاص علم عطا کیا، وہ لمحے میں جائے اور ملکہ بلقیس کا کئی ٹن وزنی تخت اٹھا کر لے آئے۔ اس نے کہا یہ اس کی رحمت کا جز تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہاں میری قدرت کا جز تھا، اور معراج میں آنکھ جھپکنے سے پہلے رب ذوالجلال خود تھا۔ اس نے کہا وہاں جز میری قدرت کا دیکھ لو، یہاں رب ذوالجلال خود موجود تھا۔ اس کا اظہار کیسے کیا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے جو خود لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو، وہاں میری قدرت، اس کو دیکھو تو وہ لے کر گیا، وہاں میں نہیں تھا۔ یہ بات سمجھے، جب سلیمان نے تخت منگوایا تھا وہاں میں نہیں تھا، میری صفت قدرت کی تھی۔ اور جب محبوب کے لے جانے کی باری آئی فرمایا کائنات ساری میں نے پیچھے چھوڑ دی،
جبریل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، فرمایا محبوب میرا، محبوب میں تجھے لے کے جاتا ہوں۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جبریل کو بھیجا، جا حبیب کو لے آ۔ اللہ اکبر۔ اس اسرا کو سمجھیں، حبیب کو لے آ۔ اور بلانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ موسیٰ کو فرمایا فلما جا، وہ آیا۔ اللہ موسیٰ کے بارے میں فرمایا فلما جا موسیٰ، موسیٰ آیا۔ اس آیا کو سمجھیں، فلما جا موسیٰ، موسیٰ آیا۔ اور جب تخت لانے کی بات آئی فرمایا وہ لایا۔ جتنے نبیوں کو جب کوئی چیز دینی ہوتی تو اللہ فرماتا تھا آ جاؤ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ سورہ یہ پڑھیں سبحان الذی اسرا، یہ نہیں آیا مصطفیٰ خود آیا، اللہ اکبر۔ یہ نہیں آیا۔ نہیں ہے۔ جس مسلک کا مرضی ترجمہ اٹھا لیں، شیعوں کا اٹھا لیں، یہی آئے گا۔ جبریل آیا مگر بیان نہیں کیا، اللہ بھیجا جبریل کو۔ پھر اللہ پاک نے سواری بھی اپنی بارگاہ کے بھیجی، فرما وہاں سے نہیں لینی، سواری بھی جنت سے لے جا۔ دو طریقے، ایک ہوتا خود آنا، ایک ہوتا ہے محبوب آپ آ جائیں، جیسے موسیٰ کو بلا ہم انتظار کریں گے، یہ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں سب سے بڑا فرشتوں کا سردار بھیجا، جا میرے محبوب کے لے آ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سواری نہیں، صرف جبریل کو نہیں بھیجا، جنت کی سواری بھیجی۔ دو کام کیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل تو جا، ابھی یہ لے آ۔ تو جب دو بڑے بڑے سربراہان مملکت آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بعد میں ایوان صدر سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر ملاقات ہوئی ہے اور یہ بیان کیا۔ تو وہ اندر کا کوئی ترجمان آ کے باہر بیان کرتا ہے، وہ صدر نہیں بیان کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ بھائی ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں، یہ بات اب بار بار کیا ریپیٹ کرنی۔ جب آپ دو سربراہان مملکت یا پرائم منسٹر ملتے ہیں تو اندر سے کوئی تیسرا آ کے یہ پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ دونوں کے اندر ملاقات ہوئی۔ قربان جائیں، اللہ کی اندر کی بات بتانے والی پریس ریلیز اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن اندر کی خبر دیتا، اس نے جبریل کو بھی خبر نہیں دینے دی۔ فرما ملاقات میں اپنے حریم ناز میں کر رہا ہوں، تجھے کیا خبر وہاں کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ باری تعالیٰ پھر کیا ہوا تھا، ملائکہ نیچے تھے، سدرۃ المنتہا اوپر تو کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اب فرشتے دیکھ رہے تھے، پریس ریلیز جاری ہوگی، اس میں جبریل کا نام ہوگا، اس میں براہ کا نام ہوگا، اس میں لے جانے کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے کسی ایک کا ذکر نہیں کیا۔ جب بیان کرنے کی باری آئی فرمایا سبحان الذی اسرا، نہ براق کا نام نہ جبریل کا نام، فرمایا پاک ہے وہ جو خود مصطفیٰ کو لے گیا۔ دونوں کو آپ سامنے رکھیں، تقابل کر کے دیکھیں۔ بات ختم کر رہا ہوں ایک نکتے، جبریل نوری ہے یا خاکی؟ بتائیے ذرا، پکی بات ہے، پکے رہنا، جیسے سورج نکلنے پہ آپ پکے رہے تھے، اللہ اکبر۔ پکے رہنا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ جبریل نوری ہے نا، نوری نوری میں رہتا ہے، اللہ اکبر۔ نوری نوری میں۔ ہم کون ہیں، نوری یا خاکی؟ نہیں، یہ جو خاکی بول رہے ہیں یہ صرف خاکی ہیں، اللہ اکبر۔ اونچا بولیں۔ ہم کون ہیں، خاکی۔ جبریل کون ہے، نوری۔ نوری سدرا پہ رک گیا۔ اب قرآن کہتا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارے محبوب ہیں نا یہ گم نہیں ہوئے۔ آپ نئی جگہ پہ جانا گاڑی لے کے تو وہ میپ آپ نیٹ پہ لگا لیتے ہیں، یہ ادھر جانا ہے۔ پاکستان میں تو پاسبل نہیں ہے، جانا اور محلے پہنچ اور محلے میں جاتے ہیں، ایکٹیو جو نہیں نا، اتنی سپورٹ سپر نہیں ہے، تو وہ آپ نے یہ لگانا ہوتا ہے میپ، میپ کے ساتھ آپ ادھر جا رہے ہیں، جانا آپ نے جنگ میں چلے گئے موٹر وے، او ادھر میں نے جانا کدھر تھا، یہ غلطی ہو جاتی۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا جس مقام پہ جبریل پیچھے رہ گیا، تو حضور نے جبریل کو دیکھ کے فرمایا تو پیچھے کیوں رہ گیا، تو مجھے لینے آیا، آگے چل۔ اس نے کہا لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اب ہے نوری، بولیے ذرا جبریل کیا ہے، نوری۔ نوری نوری میں جاتے ہوئے ڈر رہا ہے اور کہتا سونیا یہاں تک تو میری آنے جانے کی ہمت ہے، مگر اس جہاں سے اگلے مقام پر تجلیات الہیہ کا پرتاؤ اتنا ہے کہ میں بھی آگے جاؤں جل کے راکھ بن جاؤں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے، جبریل۔
اور کہاں کہہ رہا ہو حضور کے ساتھ، اور کھڑا کہاں پہ؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ حضور سے پیچھے مڑ کے فرماتے ہیں چلو نہیں جاتا نہ جا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہاں قرآن نے بیان کیا ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا حبیب ایسے چلتا آیا، مکان سے لا مکان تک تو جبریل ساتھ تھا، اب مکان وہ ایسا تھا جو مکان تھا ہی نہیں، جہاں ایسا تھا جو جہاں تھا نہیں، نہ شرق تھا نہ غرب تھا نہ شمالن تھا نہ جنوبن تھا، کوئی جہاں نہ تھا، ارض و سما سے محبوب چلا۔ اب قرآن کے یہ لفظ پڑھیے ما ضل، یہ گم نہیں ہوا، میرا حبیب گم نہیں ہوا۔ تو باری تعالیٰ یہ گیا کیسے؟ فرمایا اسے خبر نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائی اپنا گھر ہو پردیس میں، آپ 10 20 40 سال آپ رہتے ہیں، واپس آتے ہیں تو گلیاں بازار بھولتے ہیں؟ فرمایا میرا حبیب جب میری بارگاہ غریب نیاز میں آ رہا تھا نا تو ایسے آ رہا تھا جیسے ہر روز کا آنا جانا ہوتا۔ محبوب کو پتا تھا وہاں جانا، اس لیے آگے جا کے فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ جب لفظ زیادہ ہو تو اس کا معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا فتدلا، دنا کے لفظ 3 ہیں، دال نون، دال تا دال نون، آگے یہ آ جاتی، یہ 4 حرف۔ فتدلا اس کے حرف 5 ہیں۔ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا۔ ادھر فرمایا جاء موسیٰ، وہ آیا۔ تخت کے بارے میں فرمایا وہ لایا۔ جب محبوب کی باری آئی تو راز دونوں اشاروں میں کر دیے، فرمایا وہ قریب ہوا۔ فتدلا، پھر اور قریب ہوا۔ تو آقا اس میں تو نام ہی کوئی نہیں، پتہ کیسے چلے دنا میں کون ہے اور فتدلا میں کون ہے؟ آقا نے فرمایا صحیح بخاری میں فرمایا ثم دنا دن الجبار عزت فتدلا، پھر جب میں قریب ہوا ایک مقام وہ آیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اب میرا گھر آ گیا ہے، اللہ اکبر۔ محبوب میرے گھر کی دہلیز تک پہنچ گیا، اب گلدستے پہنانے ہیں، ہار پہنانے، تو فرمایا حبیب اندر تو چل کے نہ آ، میں آتا ہوں تجھے اندر داخل کرنے کے لیے۔ اس پر فرمایا فتدلا، مصطفیٰ نہیں آئے، وہاں فرمایا موسیٰ آیا۔ تخت سلمان بلقیس منگوانے کے لیے وہاں تخت آیا، مصطفیٰ کی بات آئی، فرمایا مصطفیٰ نہیں آیا، خود خدا چل کے آیا۔ دونوں تقابل کمپیریزن کرتا۔ تو اللہ پاک کے محبوب کا کنسپٹ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے لوگوں، ایمان اس محمد کے ادب کا نام ہے، اگر یہ نہیں ہے نماز میں تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ اللہ پاک اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔